فجر کی نماز پڑھنے پر کیا فائدہ ملے گا؟ آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے پر 10 بڑے فائدے نصیب ہوں گے، ایک دو نہیں، 10 بڑے فائدے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن 10 بڑے فائدے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ پورے فوائد آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس کا ادا کرنا ہم تمام پر فرض ہے۔ لیکن آج کل مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی نماز میں غفلت برت رہے ہیں تو وہ فجر کی نماز ہے۔ اور فجر کی نماز میں غفلت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری ایک بری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم رات دیر سوتے ہیں، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے ہم سوتے ہیں۔ ہم خود فیصلہ کریں، اگر رات میں اتنی دیر ہم سونے کی عادت ڈالیں تو فجر کی نماز ہم سے کیوں نہیں چھوٹے گی؟ اگر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رات جلد سونے کی عادت ڈالیں۔ تو بہرحال فجر کی نماز پڑھنے پر کیا فائدہ ملے گا؟ آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے پر 10 بڑے فائدے نصیب ہوں گے، ایک دو نہیں، 10 بڑے فائدے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن 10 بڑے فائدے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ پورے فوائد آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو لہٰذا دیر کیے بغیر سب سے پہلا فائدہ جو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے پر ہمیں ملے گا، وہ سب سے بڑا اور پہلا فائدہ ہے، قیامت کے دن کامل نور حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ترمذی شریف کی روایت حدیث نمبر 190 پر 6، راوی ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیرے میں چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کامل نور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اگر فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہوگا تو قیامت کے دن کامل نور سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو دوسرا فائدہ، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جیسا کہ روایت ہے بخاری شریف حدیث نمبر 520 پر 4، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور پھر فرمایا، آپ اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس وقت آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی کہ فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی کہ عصر، اس کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ فجر اور عصر، ان دونوں کا اہتمام اگر ہماری زندگی میں رہے گا تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ، جنت نصیب ہوگی۔
مثلا بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 570 پر 4، راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس سے ایک بات سمجھیں، دو ٹھنڈے وقتوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام ہوگا تو اللہ رب العزت جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ مثلا روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 1680 پر 8، راوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس سے سمجھیں کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور 5واں فائدہ، فرشتوں کی گواہی نصیب ہوگی، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کی تشریح میں گلدستے تفاسیر جلد نمبر 4 میں ایک روایت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس وقت فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس وقت جو فرشتے رات گزارے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے یہاں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں جب فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں پایا۔ اب سمجھیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے یہ ہماری گواہی اللہ کے سامنے دیں گے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کی گواہی نصیب ہوگی۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کا 6واں فائدہ کیا نصیب ہوگا؟ رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 1490 پر 1، حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد آئے اور اکیلے بیٹھ گئے، اور میں بھی جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا گویا کہ اس نے آدھی رات نفل پڑھا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو عشاء اور فجر کی جماعت کی نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہوا 6واں فائدہ۔ 7واں فائدہ، فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ روایت ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 1250 پر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے پر فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ 8واں فائدہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 1490 پر 3، حضرت انس ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب قصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا فائدہ، اللہ کی حفاظت میں بندہ فجر کی نماز پڑھنے والا آ جاتا ہے۔ 9واں فائدہ، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3260 پر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہارے سرانے گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، صرف گرہیں نہیں بلکہ اس پر پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام سے سوتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح خوش مزاج رہتا ہے۔ تو اس سے سمجھے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرماتے ہیں، تو اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اور 10واں آخری فائدہ، نفاق سے بری ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 650 پر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ سب سے بھاری منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں پر کیا ملے گا تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کا اہتمام ضرور بھی ضرور ہم کیا کریں۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ غفلت فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو یہ 10 بڑے بڑے فائدے ہمارے سامنے جب آ گئے تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو، ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ 4 نمازوں کا اہتمام تو ہم کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کا بھی آج سے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم اہتمام کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔